السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے درمیان حلال رشتوں میں ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ جسے شادی کا رشتہ کہتے ہیں، کہ جس میں ایک عورت جو غیر ہوتی ہے وہ ایک مرد کی ذمہ داری قرار پاتی ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے، چاہے عورت ہو یا مرد۔ اس ضمن میں آج جس مسئلے پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے ان شوہروں سے جو شادی تو کر لیتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، مالی وسائل ہونے کے باوجود اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، پر اپنی بیوی اور بچوں کو محروم رکھتے ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ ایک فرض جو ان پر اللہ نے رکھا ہے اس سے کوتاہی برت رہے ہیں، اور اس گناہ کا وبال ان کے سر پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کی ذمہ داری دی ہے تو بیوی کے کچھ حقوق بنتے ہیں شوہر پر، جن میں سے مالی حقوق بھی ہیں اور غیر مالی حقوق بھی ہیں۔ مالی حقوق میں جیسے مہر ہے، نفقہ ہے، رہائش ہے، اسی طرح غیر مالی حقوق ہیں جو مثال کے طور پہ عدل و انصاف کرنا، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اس بیوی کے حقوق کو ادا کرنا، اس کو تکالیف نہ پہنچانا، مختلف معاملات ہیں۔ تو بہرحال فہرست تو طویل ہے۔ نان نفقے کی جہاں تک بات ہے اور دیگر چیزوں کی بات ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ عورت کی ان تمام ذمہ داریوں کو جو اس کے وسائل میں ہیں اٹھائے، تو بطور ذمہ داری اس کو یہ تمام معاملات کرنے ہیں۔ یہ کوئی احسان نہیں کرتا وہ بیوی اور بچوں پر ان پر خرچ کر کے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان عورتوں کا روٹی، کپڑا اور رہائش دستور کے مطابق ہے۔ واٹ ایور از دا نارم آف دا سوسائٹی، جو سوسائٹی کا، جو معاشرت کا نارم ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ طلاق میں آ جائیں تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور کشادگی والا اپنی کشادگی میں سے خرچ کرے، اور جس پر رزق کی تنگی ہو اسے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ تو ہر انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، خرچ آپ روک نہیں سکتے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے پاس متواتر احادیث مبارکہ میں ہند، یہ ابو سفیان کی جو زوجہ ہیں، ہند بنت عتبہ، آپ اسلام لائیں فتح مکہ کے بعد، اور ابو سفیان بھی اسلام لائے۔ تو اب جب اسلام لے آئے ابو سفیان تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہند بنت عتبہ جب اسلام لے آئیں تو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بہرحال وہ فرماتی ہیں کہ حضور سے میں نے شکایت کی کہ ابو سفیان خرچہ نہیں دیتا، تو حضور نے انہیں فرمایا کہ آپ اپنی اور اپنی اولاد کے لیے جو کافی ہو اچھے انداز سے لے لیا کرو۔ اچھا، اسی طرح بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے حضور کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان طبیعت میں حریص بھی ہیں اور بخیل بھی ہیں، تو وہ مجھے اتنا کچھ نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، تو میں اس کا مال اس کے علم کے بغیر حاصل کر لوں تو کیا ایسا کرنا میرے لیے گناہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا تو اس کے مال سے اتنا اچھے انداز سے لے لیا کر جو تیری اور تیری اولاد کو کافی ہو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت جابر سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ بلا شبہ تم نے انہیں اللہ کی امان سے حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے سے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں سزا دے سکتے ہو، پر زخمی نہیں کرنا اور تکلیف نہ دینا، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھے اور احسن انداز سے نان، نفقہ اور رہائش دو۔ تو سکنی یعنی کہ رہائش سے بھی متعلق اللہ تعالیٰ کا سورہ طلاق ہی میں ارشاد پاک آتا ہے کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں انہیں بھی رہائش پذیر کرو۔ اور غیر مالی حقوق میں بیوی
کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، حسن معاشرت کا معاملہ ہے، جیسے سورۃ النساء میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھے انداز میں بود و باش اختیار کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو اور ان سے حسن معاشرت کا مظاہرہ کرو، اچھے انداز سے پیش آؤ۔ تو اب یہ تمام باتیں اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں احادیث میں موجود ہیں، اسلام کے اصولوں میں موجود ہیں کہ انہیں تکلیف نہ دی جائے اور تم احسن انداز سے ان کے ساتھ پیش آؤ، اور جو تمہاری استطاعت ہے وہ ان پر خرچ کرو۔ ان پر خرچ کرنا تم پر لازم ہے، اور نہ تو اپنے آپ کو نقصان دو نہ ان کو نقصان دو۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو اگر ہم تفصیل میں جائیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ 6 7 8 منٹ میں مختصراً آپ سے ان باتوں کو ذکر کرنا چاہتا تھا، تاکہ یہ بات ہمارے معاشرے میں جو ایک مسئلہ ہے یہ واضح ہو، اس پر بات ہو، کلام ہو۔ اس لیے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ گناہ کما رہے ہیں اپنے حقوق سے بھاگ کر۔ اگر معاشرے میں مرد بیوی رکھتے ہوئے بھی ادھر ادھر منہ ماری کرتے ہیں تو وہ ایک اور سنگین جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور راہ حق اختیار کرنی چاہیے، اور ان راستوں کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان راستوں پر جانے سے ان کے رب نے انہیں منع فرمایا ہے۔ دیکھیں یہ سارا معاملہ محبتوں کا ہے، زور زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ ہاں لیکن اگر تم قانون توڑو گے تو پھر قانون میں سزائیں بھی ہیں، معاشرتی سزائیں بھی ہیں اور اخروی سزائیں بھی ہیں، قبر کی سزائیں بھی ہیں۔ تو اگر تو تم حدود توڑو گے تو سزا کے مستحق ٹھہرو گے، تو بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضوابط کو تھامو اور حقوق کو ادا کرو۔ اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں کے مطالبات نہ کریں جو مرد ان کو پتہ ہے پورے نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ خواتین جانتی ہیں کہ ان کے شوہر کے وسائل کیا ہوتے ہیں اور انہیں پریشرائز کرتی ہیں، اور پھر کچھ لوگ ان خواہشات کو پورے کرنے کے لیے پھر غلط راستوں پر گامزن ہوتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر وہ ایسے ذرائع سے پھر مال حاصل کرتے ہیں جو کہ ناجائز ہوتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح بیلنس کر کے معاملہ چلیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے نصیحت ملی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ کچھ لوگ جو راہ راست سے ہٹ گئے ہیں وہ واپس راہ راست پر آئیں گے، اور اپنے گھر والوں کے، اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کریں گے۔ جب آپ شادی شدہ ہو کے گھر والے کا لفظ استعمال کرتے ہو تو اس سے مراد صرف آپ کے بھائی بہن یا آپ کے ماں باپ نہیں ہوتے، بیوی اور بچے بھی اہل میں داخل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔